آج ہم جس اقتباس کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ لوکا کی انجیل ہے، اور یہ چیپٹر نمبر 12 ہے، آیت 3 سے لے کے 21 تک۔ مجھے تھوڑی سی اسکرین بڑی کرنی پڑے گی کیونکہ یہ لکھا پڑھا نہیں جا رہا، آپ کے سامنے وہ روٹیٹ بھی ہوتی رہے گی۔ کسی نے بھیڑ میں سے کہا، بھیڑ یعنی جو وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے تھے، اس کے حوالے سے یہ کہا کہ کسی نے ایک بات کہی، وہ کیا ہے؟ حضرت مسیح کو مخاطب کر کے۔ یہ عام طور سے حضرت مسیح کو مخاطب کر کے جو الفاظ کہے جاتے تھے وہ استاد سے کہتے تھے، وہ اپنے ٹیچر کے طور پہ ان کو جانتے تھے۔ جو ڈسائپلز تھے، ان کے جو شاگرد تھے، وہ حضرت مسیح کو استاد کے لقب سے جانتے تھے اور ان کو پکارتے تھے۔ تو انہوں نے کہا استاد میرے بھائی سے کہیں کہ میرے میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ عیسیٰ نے جواب دیا، بھائی کسی نے مجھ پر جج یا تقسیم کرنے والا مقرر کیا ہے، تم نے کس نے مجھے اس کام کے لیے مقرر کیا ہے؟ پھر اس نے ان سے مزید کہا، خبردار، ہر قسم کے لالچ سے بچے رہنا، کیونکہ انسان کی زندگی اس کے مال و دولت کی کثرت پر منحصر نہیں۔ اس نے انہیں ایک تمثیل سنائی، کسی امیر آدمی کی زمین میں اچھی فصل پیدا ہوئی، چنانچہ وہ سوچنے لگا، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو اتنی جگہ نہیں جہاں میں سب کچھ جمع کر کے رکھوں گا۔ پھر اس نے کہا، میں یہ کروں گا کہ اپنے گوداموں کو ڈھا کر ان سے تعمیر کروں گا، میں اپنا تمام اناج اور باقی پیداوار جمع کروں گا۔ پھر میں اپنے آپ سے کہوں گا کہ لو، ان اچھی چیزوں سے تیری ضروریات بہت سالوں تک پوری ہوتی رہیں گی، اب آرام کر، کھا پی اور خوشی منا۔ لیکن اللہ نے اس سے کہا، احمق، اس رات تو مر جائے گا، پھر جو چیزیں تو نے جمع کی ہیں وہ کس کی ہوں گی؟ یہی اس شخص کا انجام ہے جو صرف اپنے لیے چیزیں جمع کرتا جبکہ وہ اللہ کے سامنے غریب ہے۔ خواتین حضرات، یہ آپ دیکھیں حضرت مسیح کا ایک خاص انداز ہے۔ آپ نے بہت مرتبہ پہلے بھی جب ہم نے بائبل کا مطالعہ کیا یقیناً اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ تمثیلوں سے بات کرتے ہیں، وہ اس طرح کی مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص جس کے پاس ایک باغ ہے جس میں وہ چیزوں کو سینت کے رکھا، جب اس نے دیکھا کہ ایک چیز جو ہے وہ اور زیادہ اس کے پاس ہونے کا امکان ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتا کہ میں ان چیزوں کے لیے جو میرے پاس زیادہ ہیں وہ میں اوروں کے ضروریات ان سے پوری کروں، اس نے کہا کہ میں مزید اپنی جگہ کو ایکسپینڈ کرتا ہوں اور مزید چیزیں یہاں پہ جمع کرتا ہوں، اور یہ نہیں سوچا کہ میری کسی وقت موت بھی آ سکتی ہے، اور یہ خزانہ جو میں یا جو پیداوار میں جمع کر رہا ہوں یا جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اگر وہ فصل اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بہت اچھی آئی ہے تو میں اس کا کوئی اور بھی استعمال کروں، اور وہ استعمال ظاہر ہے کہ یہاں مراد ہے کہ وہ لوگ کے جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے میں اس کو مختص کروں، لیکن اس کے بجائے اس نے سوچا کہ میں اس کو سینت کے رکھوں اور جمع کروں۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تو مر جائے گا اور آج رات جبکہ تو نے ان سب چیزوں کو جمع کر لیا ہے، دنیا سے تو چھوڑ کے چلا جائے گا، تو یہ کس کے کام آئیں گی؟ یعنی چیزیں تو نے اپنے لیے جمع کی تھیں، لیکن تو سب سے زیادہ امیر تھا اپنی نگاہ میں کہ تو نے ان چیزوں کو جمع کیا، لیکن خدا کی نگاہ میں تو سب سے زیادہ غریب ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے دیکھی جو آخری الفاظ ہیں کہ تو اللہ کے سامنے تو غریب ہے، یعنی اپنی طرف سے اپنے تئیں تو نے جو کچھ بھی جمع کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تیرے لیے بڑی تسکین کا باعث ہو، لیکن خدا کے آگے تو ایک غریب شخص ہے، کیونکہ تو نے اس مال کا حق ادا نہیں کیا۔ اس مال کی جو فصل تیرے پاس تھی، اس فصل کو تو بجائے اس کے کہ اور زیادہ خداوند تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کرتا یا بانٹتا، تو نے سوچا کہ مزید اگر میرے پاس کچھ آ رہا ہے تو میں اس کو بھی جمع کر لوں۔ تو یہ ایک فرضی ہے، آپ سمجھ لیجئے ایک فرض کر کے ایک تمثیل بتائی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب لالچ کا شکار ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بجائے اس کے کہ سوسائٹی کی خدمت اور ضرورت مندوں کی خدمت پر خرچ کرنے کے حوالے سے سوچے، وہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ کسی طرح سے اور اس میں اضافہ ہو اور مزید اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ نہیں سوچتا کہ ایک دن جب موت آئے گی یہ سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور جو کچھ اس کے ساتھ جائے گا اس کے وہ اعمال ہیں، لیکن وہ اعمال تو اس کو لے کے نہیں جا رہا، اس لیے کہ وہ اچھے اعمال جو اس کو مل سکتے تھے وہ ان کو خرچ کرنے ہی سے مل سکتے تھے، اس مال کو اللہ کی راہ میں دینے سے مل سکتے تھے، اس کو تو اس نے کیا نہیں، لہٰذا وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو امیر سمجھتا رہا، لیکن خدا کی نگاہوں میں وہ سب سے غریب تھا۔ خدا کی نگاہوں میں امیر کون ہوتا ہے؟ اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا کہ الغنا غنى القلب، یعنی جو غنی ہونا ہے، امیر ہونا ہے، اصل عمارت جو ہے وہ دل کی ہے۔ جو شخص دل کا امیر ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہے، اور جو دل کا امیر ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جتنا کچھ بھی ہوتا ہے، اگر وہ بہت زیادہ ہے تب بھی، اگر وہ کم ہے تب بھی،
وہ ہمیشہ اس تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس پیسے سے یا اس مال سے میں اس خداوند کی کے پیدا کردہ جو لوگ ہیں، جو مصیبت میں ہیں، جو آزمائش میں ہیں، میں کسی طرح سے ان کی مدد کروں۔ اگر میں مدد کروں گا تو یہ واقعی اس کے نتیجے میں امیر ہو جاؤں گا۔ جو کچھ جا رہا ہے اس جانے کے نتیجے میں اصل میں میرے کام آ رہا ہے، جو کچھ میں سینت کے رکھ رہا ہوں میرے کام نہیں آ رہا۔ حضرت مسیح نے اس بات کو بہت جگہوں پہ بہت طریقے سے واضح بھی کیا کہ انسان کا دل وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے، اور ہم اگر اپنا مال اللہ کے پاس رکھیں گے تو ہمارا دل بھی اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ اس کو انہوں نے ایک اور مقام پہ کہا، تو لہٰذا یہ کہا گیا کہ اپنے مال کو تو اللہ کے پاس رکھے گا تو تیرا دل بھی اللہ کے پاس لگا رہے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچے گا تو خدا سے آپ کا دل لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ اسی طرح سے تمثیلوں کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے بہت لطیف طریقے سے اپنی اس بات کو سمجھاتے ہیں، اور خاص طور سے اگر آپ بائبل میں دیکھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ کو دیکھیں گے، عہد نامہ قدیم جدید کو دیکھیں گے، تو یہ جتنی بھی انجیلیں ہیں ان سب میں حضرت مسیح کا یہ خاص وصف ہے کہ وہ اپنے ڈسائپلز کو، اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی انہوں نے بے تحاشا تمثیلیں بیان کی۔ اور تمثیل کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کے اندر ویسے ہی گھر کرتی ہے، اثر کرتی ہے، جیسے اچھا شعر سن کے انسان پھڑک اٹھتا ہے، تمثیل بھی انسان کے اندر وہی ایفیکٹ پیدا کرتی ہے۔